لیکن عبادتیں اور نیکی اور ثواب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عارضی ثواب ہے، عارضی عبادت ہے، عارضی نیکی ہے، ایک ہمیشہ کے لیے نیکی ہے۔ عارضی عبادت کیا ہے؟ جیسا کہ نماز ہے، جب تک زندہ رہے گا نماز پڑھ سکتا ہے، مر گیا اب ختم، اب نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ روزے ہیں، جب تک زندہ ہے روزہ رکھ سکتا ہے، موت آ گئی اب روزے نہیں رکھ سکتا ہے۔ حج ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، یعنی جتنی بھی عبادت کی چیزیں ہیں یہ عارضی عبادت ہیں، ان کو آدمی زندہ رہتے ہوئے کر سکتا ہے، مرنے کے بعد نہیں کر سکتا ہے۔ یہ عبادت کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم وہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ چیزیں زندہ رہیں، اور وہ تین چیزیں ہیں جس کو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، کہ آدمی کی موت پر اس کے نیکیوں کا دروازہ بند ہو گیا، نیک اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، الا من ثلاثہ، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو مرنے کے بعد بھی ان چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آدمی عالم ہو، علم پھیلائے، اس کے شاگرد ہوں، اب اس نے علم پھیلایا، اس کے شاگرد تیار ہوئے، اس کے شاگرد اور شاگرد تیار کریں گے، پھر وہ اور شاگرد تیار کریں گے، جب تک اس کا علم پھیلتا رہے گا تو قیامت تک اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا کوئی آدمی کتاب لکھ کے چلا گیا، کسی آدمی نے کوئی دین کے متعلق کوئی کتاب لکھی، کتاب لکھ کر چلا گیا، تو جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح بیان ہے، کوئی آدمی بیان کرے، جب تک اس کا بیان لوگ سنتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایک پہلی چیز ہے، یعنی علم، یعنی ایک آدمی عالم نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائے، تو اس کے بچے جب تک علم پھیلائیں گے، لوگ ان کے پھیلائے ہوئے علم پر عمل کریں گے، تو جب تک اس کو مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ او اولاد صالح یدعو لہ، کہ آدمی نیک اولاد چھوڑ کر مرے، اس دنیا سے جب جائے تو میری اولاد ایسی ہو کہ مجھے قرآن پڑھ کر کچھ نہ کچھ بخشے، میرے واسطے دعا کرے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کم سے کم یہ تو پڑھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان آیتوں کو پڑھ کر مجھے ثواب پہنچائے، لیکن کب؟ جب اولاد نیک ہوگی۔ اور آج کی اولاد کیسی ہے آپ کو معلوم ہے، ایسی نکمی ناکارہ، ایسی بیکار اولاد ہے آج کی تو کہ زندہ رہتے ہوئے آدمی ایک گلاس پانی پوچھے تو ایک گلاس پانی دینے کو تیار نہیں ہے، مرے بعد کیا قرآن پڑھتی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نیک اولاد چھوڑ کر آدمی مرے، اولاد نیک ہے، مرنے کے بعد اس کو ایصال ثواب پہنچائے، اس کے نام پر اس کی ثواب کے لیے لوگوں کو کھانا کھلائے، لوگوں کی مدد کرے، کچھ نہ کچھ اس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہو، یہ شوق ہو کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کے ثواب کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ، تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ، کہ آدمی مرنے کے بعد کچھ صدقہ جاریہ کام ایسا کر جائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے۔ پہلی چیز کیا؟ آدمی نے کوئی پانی کا انتظام کر دیا، یہ آدمی مر گیا، جب تک لوگ وہاں سے پانی پئیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا کوئی آدمی مسافر خانہ بنائے، یتیم خانہ بنائے، مسجد بنائے، مسجد قیامت تک مسجد رہے گی، جب تک یہ مسجد ہے لوگ یہاں نماز پڑھیں گے، اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی مدرسہ بنائے، کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیا، کوئی بور لگا دیا، یہ وہ کام ہے کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم مسجدوں کے اندر قرآن لا کر رکھ دیں، تسبیحات لا کر رکھ دیں، سورہ یاسین، سورہ کہف کچھ لا کر رکھ دیں۔ اگر پوری مسجد تعمیر نہیں کر سکتے تو مسجد میں کوئی چیز، کسی چیز کا انتظام کر دیں، مدرسے میں کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور میں تو اس سے بھی آگے یہ بات کہتا ہوں، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا آدمی تو کم سے کم اتنا کرے، کوئی پھلدار درختی لگا دے، کوئی آم کا، کوئی نیبو کا، کوئی ایسا پھل کا درخت لگائے کہ مرنے کے بعد لوگ وہ درخت میں سے پھل کھاتے رہے، اس کو ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ اس تیسری چیز کے بارے میں، یہ جو تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مسجد مدرسے بھی آتے ہیں، اس میں زمین بھی آتی ہیں، گھر بھی آتے ہیں، مکان اور دکان بھی آتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی اپنا گھر وقف کر دے، اللہ کے نام پر دے دے، میرا یہ گھر ہے، ابھی اللہ کے نام پر ہے، میرا نہیں ہے، زمینیں ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے راجہ مہاراجہ تھے، جو نواب تھے، بادشاہ تھے، بہادر شاہ ظفر ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فیروز شاہ تغلق ہیں، تو جتنے بھی بابر ہیں، جتنے بھی بادشاہت گئے، ان بادشاہوں نے اپنی زمینیں وقف کی، مسلمانوں کو دی۔ وقف کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کو دے دی اللہ کے نام پر، یہ زمین اللہ کے نام پر ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، بس اللہ کی ملکیت ہے۔ ایسی راجہ مہاراجاؤں نے زمینیں دی، اور ان کی عادت تو یہ تھی کہ اگر کوئی راجہ مہاراجہ، کوئی بادشاہ مسلمان ہے اور وہ زمین اللہ کے لیے وقف نہیں کرتا، مسلمانوں کو نہیں دیتا، تو وہ اپنا آپ کو شرمندگی محسوس کرتا تھا،
شرمندہ ہوتا تھا کہ میں دنیا سے اسی طرح جا رہا ہوں، میں نے کوئی زمین اللہ کے لیے چھوڑی نہیں، تو وہ شرم محسوس کرتے تھے۔ اور آج کل کیا ہے، آج کل دینے کو شرم محسوس کرتے ہیں، میں کہیں کو دینا، پوری دنیا کی دولت بس میرے پاس ہونا، میں کسی کو دینا نہیں، یہ سوچ ہے۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ وہ بادشاہ ہیں پھر بھی ان کی سوچ یہ ہے کہ میں کسی طرح کوئی زمین اپنی اللہ کے نام پر چھوڑ دوں۔ اور یہ زمین وقف کرنا اسلام میں عبادت ہے، اور یہ طریقہ صرف اسلام میں ہے، ثواب ہے، عبادت ہے۔ زمین کس لیے دینا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے۔ میرے جانے کے بعد جو اس زمین پر رہے گا وہ میرے لیے دعا کرے گا۔ اور جن لوگوں نے اپنی زمینیں وقف کی ہیں، اللہ کے نام پر دی ہیں، انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے، قرآن پر عمل کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے، تو انہوں نے قرآن اور حدیث پر عمل کیا ہے۔